ان یزیدی صفت لوگوں نے ان خواتین کی چادریں بھی چھینی ہیں۔ ہم ڈی پی او شیخوپورہ سے، آر پی او شیخوپورہ سے، اسی طریقے سے آئی جی پنجاب سے سوال کرتے ہیں اور یہ عملی اقدامات کیے جائیں گے، پھر شیعہ قوم مطمئن ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز 21 جون 2024 ایک خبر سوشل میڈیا پر پھیلی جس پر شیعہ قوم بہت زیادہ سراپا احتجاج ہوئی کہ شیخوپورہ کا ایک نواحی گاؤں کرل کے جہاں پر ایک مسجد و امام بارگاہ پر کچھ یزیدیوں تکفیریوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، دروازہ توڑ دیا گیا، مومنین کو زخمی کیا گیا۔ پورا وقوع کیا تھا یہ بھی جانیں گے، اور ہمیشہ کی طرح میدان عمل میں کام کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل کی جانب سے FIR درج کروا دی گئی ہے ان تکفیری دہشت گرد عناصر پر، اور 17 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ FIR درج ہوئی ہے۔ اور جنہوں نے یہ FIR درج کروائی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی قاسمی صاحب، بہت بڑی ان کی یہ خدمت ہے قوم کے لیے۔ قاسم صاحب اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا مومنین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جو وصیت کی تھی کہ ہر مظلوم کی مددگار رہنا اور ظالم کے خلاف رہنا، بے شک یہی وہ شعار ہے، وہی عمل ہے جس کو لے کے ایک عرصہ سے ہم میدان عمل میں ہیں۔ اور پھر قائد ملت جعفر پاکستان علامہ سید ساجد نقوی صاحب کا حکم ہے کہ جس گھر پہ بھی علم لگا ہے اس گھر کی حفاظت کرنا، اور جو بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس علی ولی اللہ پڑھنے والے کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اور پھر ہر عزادار جو امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے اس عزادار کی حفاظت کرنا اور اس عزاداری کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے شک الحمدللہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ اس حوالے سے ہم جیسے گناہ گار خطا کار لوگوں کو چنا گیا۔ جس طرح یہ معاملہ ہے آپ نے ذکر کیا شیخوپورہ کے نواحی گاؤں کا، جی اس میں یہ ہے کہ اس گاؤں میں یہ مسجد امام بارگاہ علیہ یاسین، جس میں کل 21 جون بروز جمعہ نماز جمعہ کے لیے یہ نمازی موجود تھے، ٹھیک، تو گاؤں کے شرپسند تکفیری اور دہشت گرد مزاج لوگوں نے ان نمازیوں پہ حملہ کرنے کے لیے اس کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ ٹھیک، وہ مرکزی دروازہ جب وہ نہ توڑ سکے، نہ کھول سکے، تو پھر جو ایک چھوٹا دروازہ تھا اس طرف آئے ہیں، انہوں نے آ کے اس دروازے کو توڑنا چاہا ہے، دھکے لگانے چاہیے ہیں۔ اندر جو مومنین نمازی موجود تھے انہوں نے اس دروازے کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے وہ ایک موقع زیادہ لوگ تھے، 100 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دروازے کو دھکا لگایا، توڑنے کی کوشش کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دروازہ ٹوٹا اور پھر وہ لوگ سب اس میں مسجد میں آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم کی اولاد تھی بے شک، کہ جنہوں نے ان نمازیوں پہ آ کے حملہ کیا ہے، اور یہ جو نمازی تھے یقیناً یہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے تھے، اور اس مسجد میں وہ جو نماز کے لیے آئے تھے، جو اللہ پاک کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان نمازیوں پہ آ کے انہوں نے حملہ کیا ہے، جس میں یہ 8 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ اور جب ان کی آواز سن کے ساتھ والا جو ان کا گھر تھا، یہ جو مدعی ہے غلام مرتضیٰ، اس کی چچیاں، وہ جب آئی ہیں تو انہیں بھی زخمی کیا گیا ہے۔ ان یزیدی صفت لوگوں نے ان خواتین کی چادریں بھی چھینی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ آج ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب کل چودھری صغیر عباس ورک صاحب نے سوشل میڈیا سے دیکھا اور پھر ہم نے فوری طور پہ رابطہ کیا ہمارے شیعہ علماء کونسل شیخوپورہ کے صدر طفیل بٹو صاحب سے، وہاں پہ ہمارے سلمان گجر صاحب سے اور باقی دوستوں سے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک ہم ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان کے بلڈ کا انتظامات کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ تو ہم فوری طور پہ وہاں پہنچے ہیں رات کو، اور پھر یہ اپلیکیشن اور اس کے بعد SHO سے اور دیگر انتظامیہ سے معاملات، اور اس کے بعد آج یہ FIR درج ہوئی صبح۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہے، کہاں ہیں وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کو تحفظ دینا، ہر شہری کی جان اور مال کا تحفظ کرنا؟ کیا وہ اس وقت سو رہے تھے کہ جب یہ لوگ اس حوالے سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ یہ اچانک نہیں ہوا۔ 100 بندوں کا ایک گاؤں میں اکٹھے ہو کے ایک مسجد اور امام بارگاہ پہ حملہ کرنا یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہے، یہ پری پلان تھا، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخوپورہ کے ہماری جو ایجنسیز ہیں جن کی ذمہ داری ہے ہر چیز پہ نظر رکھنا، یہ ان کی غفلت ہے، یہ ان کی کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ کہاں تھے، انہوں نے اس چیز پہ کیوں نظر نہیں رکھی۔ اور یہ معاملہ ہائی لائٹڈ بھی تھا
मुतलका पुलिस को, SHO को, मुतलका DPO को, DSP को भी ये चीज़ें इल्म में थी कि उस गांव में इस किस्म की कशीदगी पाई जाती है। तो क्या उन सब की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इस मामले को रोकने के लिए अमली इक़दाम करते? क्या ये ज़रूरी था कि लोगों को ज़ख्मी किया जाता या लोगों की डेथ होती उसके बाद ये चीज़ें होती? इंतज़ामिया को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। और जिस तरह अभी आपने जिक्र किया इस FIR का, इस FIR के अलावा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुहर्रम करीब आ रहा है, शर पसंद अनासर इस मुल्क को फिरका वारियत की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क में फिर दोबारा खून रेजी चाहते हैं। इसी हवाले से अभी आपने देखा पिछले दिनों एक थाना नश्तर में FIR हुई जिसमें एक मालूम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करता है। अभी आपने देखा पिछले दिनों गुजरांवाला में एक मालूम मुफ्ती जो अपने आप को मुफ्ती कहता है, वो फतवा देता है कि शिया का जनाजा पढ़ने वाला जो है उसका निकाह टूट जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्या ये पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान की सालमियत के जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं? और वो रियासत कहाँ है कि जिसने हमें ये कहा था कि आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है? हम इस रियासत से ये सवाल करते हैं कि अब वो रियासत कहाँ है? क्या हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि रियासत नाकाम हो गई है, रियासती इदारे नाकाम हो गए हैं? मैं समझता हूँ हुकूमत को भी और रियासती इदारों को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा। और कासमी साहब इस हवाले से ये भी कि अगर किसी और मसलक की मस्जिद के साथ ये हुआ होता तो इस वक्त तक कोहराम मच जाना था। ये तो शिया कौम की एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है कि इन्होंने कभी तक कोई उलमा ने ऐसी कॉल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ हो या इस किस्म के और जो मजालम शिया और शिया कौम के खिलाफ किए जाते हैं, ये नाकाबिल कबूल हैं। मुश्किल ये है कि हमारे आइमा की तरबियत हमें मजबूर करती है। मुश्किल ये है कि हमें हमारी क़यादत ने सब्र का पैगाम दिया है। मुश्किल ये है कि हमारे खून में पाकिस्तान की मोहब्बत शामिल है, वरना ये सारे रास्ते हमें भी आते हैं। लोगों के जज्बात कल इस हद तक बढ़े हुए थे कि शेखुपुरा ही नहीं, लाहौर डिवीज़न नहीं, पूरा पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाता। लेकिन हमारी क़यादत का यही पैगाम था कि हमने कानून का रास्ता इख्तियार करना है, कानून से बाला कोई इक़दाम नहीं करने। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, FIR दर्ज करवाई है। इस FIR की दफात अपनी जगह पे, लेकिन एक सवाल है कि अगर एक अज़ादार सड़क पे आके लब्बैक या हुसैन कहता है तो उस पर 780A की FIR दर्ज की जाती है, और अगर किसी मस्जिद और इमाम बारगाह में 100 के करीब लोग आगे हमला करें, लोगों को जख्मी करें, तो उन पे दहशत गर्दी क्यों नहीं लगती? हम रियासत पाकिस्तान से, हम DPO शेखुपुरा से, RPO शेखुपुरा से, इसी तरीके से IG पंजाब से सवाल करते हैं कि क्या शियों पे होने वाले जुल्म पे जो FIR हो उसमें दहशत गर्दी नहीं लगनी चाहिए? हम ये आप पे सवाल छोड़ रहे हैं और हम इस FIR को अधूरी FIR समझते हैं। ये FIR उसी वक्त मुकम्मल होगी जब इस दहशत गर्दी की दफात लगेंगी और ये अमली इक़दाम किए जाएंगे, फिर शिया कौम मुतमिन होगी। कानून का रास्ता अपनी जगह पे, हक मांगना अपनी जगह पे है। हम ये हक जरूर मांगेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे वो मजलूमीन जख्मियों को और शेखुपुरा के उन मजलूमीन जिनके हाँ मस्जिद और इमाम बारगाह पे हमला किया गया, उन्हें इंसाफ जरूर लेके देंगे। जी मोमिन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे थे और बिल्कुल बजा फरमाया है इन्होंने, और ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हुकूमत और रियासत ही देगी। और हम उम्मीद करते हैं कि शिया कौम के जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे और ये हरकत जिन्होंने की है उनको सख्त से सख्त कानूनी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।